بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 152 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ سے لے کر آیت نمبر 22 وَسَاءَ سَبِيلًا تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ، اور اگر تم ایک بیوی کو بدل کر مکان زوج دوسری بیوی کو سے نکاح کرنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور ان میں سے ایک کو ڈھیر سارا مہر دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ اتأخذونہ بہتانا وإثما مبینا، کیا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے مہر واپس لے لو گے؟ جی، اس آیت میں بیویوں کو جو کچھ دیا ہے یعنی مہر کی صورت میں اس کو واپس لینے کی ممانعت ہے، اس صورت میں کہ ان کو اگر کوئی طلاق دینا چاہے، یعنی اگر کسی شخص کے نکاح میں کوئی عورت ہو اور وہ اسے طلاق دے کر دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اس آیت میں یہ ہدایت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ رہا ہے تو فرمایا کہ اور تم نے اس کو مہر بھی دیا ہے یا کوئی اور ہبہ دیا ہے یا عطیہ کیا ہے اور اس صورت میں بہت سارا مال بھی دے چکے ہو، تو پہلی بات تو یہ کہ بھائی ایسی عورت کو طلاق دینا ہی بہت مبغوض بات ہے، طلاق دینے ہی نہیں چاہیے۔ پہلے اللہ نے جو ہے نا صبر کی تلقین کی ہے، تو اب بھی اگر طلاق دینے کی نوبت آ جاتی ہے تو طلاق دے دو، اور مال جو ہے نا جو اس کو دیا ہوا ہے اس کو واپس لینا یہ اسلامی اخلاقیات کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا، شرعاً یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس قسم کے مواقع پر جو ہے نا عورتیں واپس کرنے میں بھی ذرا ان کو مسئلہ ہوتا ہے، مالی تنگی ہوتی ہے جب اس کو طلاق دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس پر تہمت لگا کر یا کوئی اور جو ہے نا ایسی گناہ ان کے ذمہ لگا کر ان سے مال چھین لینا چاہتے ہو، تو سختی سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ جی، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ أَيْ أَخَذَهَا بَدَلَهَا بِأَنْ طَلَّقْتُمُوهُمَا، یعنی اس کے بدلے دوسری بیوی لینا چاہتا ہے۔ کیا مطلب، صورت کیا بنے گی؟ أَنْ طَلَّقْتُمُوهَا، کہ تم چاہتے ہو کہ ان کو طلاق دے دو۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ، اور تم نے دیا بھی ہے ان میں سے ایک کو، زوجات یعنی ان بیویوں کو، قنطاراً مالاً کثیراً، بہت زیادہ مال، صداقاً، قنطاراً کا مصداق کیا ہے؟ مہر، کہ تم نے ان کو بہت زیادہ مہر دیا ہوا ہے۔ تو قنطاراً مالاً کثیراً مطلب ہے مالاً عظیماً، بہت سارا مال، بہت سارا مال۔ اس آیت کے بارے میں نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو نا بہت زیادہ مہر نہ دیا کرو، ٹھیک ہے، بہت زیادہ مہروں کو نہ دیا کرو۔ تو ایک عورت کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ ہم آپ کی بات مانیں، اللہ تعالیٰ کی بات کی۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اللہ نے فرمایا کہ تم ان کو بہت زیادہ مہر دے چکے، قنطاراً بہت زیادہ مہر نا۔ تو تم رضی اللہ عنہ ایک دم رک گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو عمر سے زیادہ جاننے والا ہے، عمر سے زیادہ جاننے والا جو ہے نا، تو وہ جس عورت سے بھی چاہے جتنے مہر کے بدلے میں چاہے شادی کر سکتا ہے۔ اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کو نا کان وقافا عند القرآن، قرآن پہ بہت زیادہ ٹھہرنے والے تھے، یعنی کہ قرآن کی آیت آ جاتی تو فوراً رک جاتے آپ، ایسا مزاج تھا آپ کا۔ تو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم ان میں سے کچھ بھی نہ لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا، کیا تم لوگے اس مہر کو، اس صدا کو، اس قنطار کو، بہتان لگا کر، ظلم، مطلب ہے کہ ظلم کر کے تم لوگے کیا اس کو۔ تو بہتان کی تفسیر یہاں ظلم سے کی ہے، مطلب ہے کہ ظلم کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، تو ایک صورت اس کی بہتان کی لگا دی۔ اس پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ بہتان لگانا کوئی ظلم تو نہیں ہے جب کسی عورت نے گناہ کیا ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا جائے اور پھر اس پر گواہ بھی کی بھی صورت ہو سکتی ہے، تو اس کو ظلم کیوں کہا گیا؟ تو بات یہ نہیں ہے، بلکہ بہتان ہوتا ہی ظلم ہے۔ وہ ایسی عورت کے بارے میں جس نے وہ کام کیے نہیں، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہ اثم مبینہ، اور واضح گناہ کر کے، بیناً واضح گناہ کر کے تم ان سے لینا چاہتے ہو، یعنی یہ مہر واپس لینا، اب طلاق دے کر مہر اس کو نہ چھوڑنا، مہر لے لینا، یہ بہت کھلا واضح گناہ ہے۔
تو یہ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ مہر طلاق دینے کے بعد مہر میں بہت ٹال مٹول ہوتی ہے، یا تو پورا مہر دیتے نہیں ہیں یا دیتے ہی نہیں ہیں، یا یہ کہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا اپنا بس آپس میں کرا کے کر لیتے ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اثما مبینہ، واضح گناہ فرمایا، بینا، ونصبہما دونوں منصوب ہے حال حال ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، محال والاستفہام للتوبیخ، اس میں جو وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ جو ہے نا، اس میں جو استفہام ہے تو أَتَأْخُذُونَهُ میں جو استفہام ہے تأخذونه کیا تم ظلم کر کے اور واضح گناہ کر کے اس کو لینا چاہتے ہو، یہ توبیخ کے لیے ہے، کیا تم ایسا کرو گے؟ تو اور وَلِلْإِنْكَارِ فِي اگلی والی آیت میں جو استفہام آ رہا ہے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ یہ استفہام انکاری ہے. ٹھیک ہے، تو ترجمہ دیکھیے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور آخر تم کیسے وہ مہر واپس لے سکتے ہو؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ اور تم کیسے لے سکتے ہو اس کو واپس؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب آ چکے ہو. وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اس سے جمع مراد ہے کہ تم جمع کر چکے ہو اس کے ساتھ. تو اس کا آسان ترجمہ یوں کیا جاتا ہے جب تم ایک دوسرے کے اتنے قریب آ چکے ہو، تو یہ جمع سے جو ہے نا کنایا ہے. افضا بعضکم الی بعض، افضاء بعض الی بعض جمع سے کنایا ہے، لیکن مراد جمع ہے. اس سے اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تم ایک دوسرے کے اتنے قریب آ چکے ہو. صاحب بیان القرآن نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تم باہم ایک دوسرے کو بے حجابانہ مل چکے ہو. تو مقصد یہ ہے کہ خلوت صحیحہ کی ہوئی ہے تم نے. واخذنا منکم میثاقا غلیظا، اور انہوں نے تم سے بہت بڑا بھاری عہد لیا ہے، ان عورتوں نے تم سے بہت بھاری عہد لیا ہے. تو اس آیت میں بتایا کہ بھائی تم مہر کیسے لے سکتے ہو اس عورت سے، حالانکہ اس نے خود تمہیں اپنے حوالے کر دیا تھا نکاح کے بعد، اور مہر اس کے عوض لیا تھا. تو اب وہ عوض جو تم نے اس کو دیا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا لیا، اس کو کیسے واپس لو گے؟ یہ تو عقلاً بھی برا ہے، عقلاً یہ چیز جو ہے نا بہت بری ہے. اور دوسرا ہے کہ تم اس عہد کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہو جو شرعاً تم نے نکاح کے وقت اس سے عہد کیا تھا. ٹھیک ہے، تو حاصل یہ کہ نکاح کے وقت میں جو مہر تم نے ادا کیا تھا اور جو عہد و پیمان کیا تھا، اور پھر آپس میں جو ہے نا بے حجابانہ میل جول بھی کر لیا، تو اب اس کو مجبور کر کے اس سے وہ مال واپس لینا، یہ تو سراسر ظلم ہے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ أَيِّ وَجْهٍ، یعنی ان دونوں صورتوں میں جس بھی وجہ سے تم اس کو لو. وَقَدْ أَفْضَىٰ، اور البتہ تحقیق مل چکے ہو. وصل، افضا کا مطلب ہے وصل، ملنا. اصل میں یہ ہوتا ہے افضا وصل کا مطلب ہے خلا بلا حائل، کہ خلوت صحیحہ کرنا بغیر حائل کے، بغیر بے حجابانہ ملنا، جس اردو میں جس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے نا تو اسی کا. بعضکم الی بعض، ایک دوسرے کے ساتھ بالجماع، صورت کیا ہوگی اس کی؟ جمع کیا تم نے. المقرر للمہر، جو کہ جس کے لیے مہر کے لیے جس کو مقرر کیا تھا. تو المقرر للمہر، مہر جمع کی وجہ سے ہی مقرر ہوئی تھی نا، کہ تم نے اس کو جمع کیا اور اس کو پھر مہر دی. تو اب اس کو واپس لینا، یہ تو وہ تو اب ساقط ہو گیا، اس کو احتمال بھی نہیں رہا کہ وہ اس کو واپس لو. اخذنا منکم میثاقا غلیظا، اور لیا تم نے اس کو اس سے پختہ میثاقا عہدا غلیظا، پختہ عہد شدیدا. وهو ما امر اللہ به من امساکہن بمعروف، وہ جو پیچھے گزرا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کہ ان کو اچھے طریقے سے روک کے رکھو، دوسرے سے بارے میں جو گزرا ہے. اور تسریحہن باحسان، یا اچھے طریقے سے ان کو فارغ کر دو. ٹھیک ہے، یہ عہد لیا تھا. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. وَلَا تَنْكِحُوا، نکاح نہ کرو، مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہوں، ان کے ساتھ نکاح نہ کرو. آگے جانے سے پہلے ہم یہ جو پچھلی آیت گزری ہے اس میں اور اس سے پچھلی آیت میں کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. ان دو وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ اور وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور اس سے پہلی جو آیت گزری ہے الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے ہیں عورتوں سے متعلق، کہ عورتوں پر ظلم کی ممانعت ہے. تو اسلام نے عورت کو کتنا حق دیا ہے، کہ اس عورت میں اتنے سارے حقوق بیان کیے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا کیا حق ہے اس آیت میں. اور اس سے پہلی والی آیت میں عورت سے متعلق کچھ ناشائستہ افعال سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اس کا خلاصہ یہ ہے، نمبر ایک یہ کہ کسی نے کسی بالغ عورت سے اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر نکاح کر لیا تو وہ نکاح شرعاً حلال نہیں ہے، بلکہ بالکل کالعدم ہے. تو لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن تذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. اس میں یہ مسئلہ ہم نے بیان کیا تھا. دوسرا ہے کہ کسی نے عورت کو مجبور کر کے اس سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے لیا ہے، واجب الادا مہر کو جبراً معاف کرا لیا، تو یہ جبری واپسی یا معافی شرعاً معتبر نہیں ہے. یہ مہر جو ہے نا واپس، اس پر ابھی ہم بات کر چکے ہیں، مہر کسی بھی طریقے سے واپس لے لیا تو یہ شرعاً معتبر نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہوگا بالکل.
عورت نمبر 3 کہ عورتوں کے اس خیال سے اپنی مرضی کا نکاح کرنے سے نہ روکو کہ تم یا تمہارے عزیز ان کو جو مال بطور مہر دیا ہو اس سے واپس لو گے. جیسے پہلے دور جاہلیت میں ہوتا تھا کہ اس شوہر کے رشتہ دار، جب شوہر مر جاتا تو رشتہ دار عورت کو روک کے رکھتے تھے تاکہ یہ مہر واپس لے لے اور اس کو میراث میں جو مال ملا ہوا ہے وہ بھی اس سے واپس لے لے. نمبر 4 ہے کہ اگر کسی عورت سے ایسی کوئی کھلی یا ناشائستہ حرکت کا ارتکاب ہو جائے جس کی وجہ سے آدمی طلاق دینے پر مجبور ہو جائے تو ایسی صورت میں شوہر اس وقت تک طلاق نہ دے جب تک اس کا دیا ہوا مال یا مہر واپس نہ کر دیا جائے، نہ کر دیا واجب الدا مہر کو معاف نہ کر دے. تو جو اگر ایسا کچھ ہو جائے عورت سے تو مہر جو ہے نا اس کو جب تک معاف نہ کرے تو اس کو طلاق نہ دے تب تک. نمبر 5 ہے کہ مرد عورت کو کی بدصورتی یا بد اخلاقی کی وجہ سے ناپسند کرتا ہو جس عورت کو، تب بھی اس پر صبر کرنا چاہیے. یہ فطری چیز ہے، عورت میں ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے جو کہ مرد کو اچھی نہ لگے تو اس پر صبر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. جی ولا تنکحوا، اور نکاح نہ کرو ما نکح آباؤکم، ان عورتوں کے ساتھ، من النساء، جن عورتوں کے ساتھ تمہارے باپ دادا نے کبھی نکاح کیا تھا، الا ما قد سلف، البتہ پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، الا ما قد سلف، البتہ جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا. انه كان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، یہ بڑی بے حیائی ہے، گھنانا عمل ہے اور بے راہ روی کی بات ہے. انه كان فاحشۃ، یہ بڑی بے حیائی ہے، ومقتا، گھنانا عمل ہے، وساء سبیلا، اور بے راہ روی کی بات ہے، بہت ہی برا راستہ ہے. جی اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، کہ ایک بزرگ صحابی تھے ابو قیس رضی اللہ عنہ، ان کے انتقال کے بعد ان کے لڑکا جو تھا قیس، اس نے ان کی بیوی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا. تو وہ ان کی سوتیلی ماں تھی، ٹھیک ہے، ان سے ان کے بیٹے نہیں تھے بلکہ کسی اور عورت سے تھے. تو وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اب اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا تم گھر چلی جاؤ اور اس کے حکم کا انتظار کرو. تو اس پر یہ آیت اتری اور یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا کہ حرام کر دیا گیا کہ اگر باپ نے کسی عورت سے صرف نکاح کیا ہو، یعنی رخصتی بھی نہ ہوئی ہو کہ طلاق ہو گئی ہو یا کہ باپ مر گیا ہو، کوئی بھی صورت ہو گئی ہو، تو عورت اس بیٹے پر حرام ہے، چاہے وہ اپنا بیٹا ہو اس سے تو بطریقہ اولا، یا چاہے اپنا بیٹا نہ ہو. اسی طریقے سے بیٹے کی بیوی سے باپ کا نکاح کرنا بھی درست نہیں، یعنی اس کا الٹ، ٹھیک ہے نا، کہ باپ بیٹے کے مر جانے کے بعد اس کی بیٹی سے نکاح کرے، یہ بھی درست نہیں ہے، بالکل حلال نہیں ہے وہ. تو والد کی بیوی سے نکاح کرنا صحیح نہیں ہے اور بیٹی کی بیوی سے بھی نکاح کرنا صحیح نہیں ہے. اس آیت میں اس کا مناعت ہے. اب محرمات کا بیان جہاں سے شروع ہو رہا ہے جو کہ آگے چلے گا 5ویں سپارے کے آخر تک، 4تھے سپارے کے آخر تک، کہ کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے. تو ولا تنکحوا ما بمعنی من، یہ ما من کے معنی میں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ذوی العقل کا بیان آگے آ رہا ہے تو اس لیے ما من کے معنی میں ہے. نکاح آباؤکم من النساء، کہ تمہارے باپ دادا نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو، ان عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو، ٹھیک ہے، تو نکاح کا عقد کیا ہو چاہے رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. الا لیکن کے معنی میں ہے مستثنا منقطع ہے، اشارہ اس طرف. ما قد سلف، جو کچھ ہو چکا، من فعلکم ذالک، جو تمہارے فعل سے جو کچھ ہو چکا، فانہ معفو عنہ، وہ معاف ہے، وہ اگر کسی نے کیا تو وہ معاف ہے. انہ ای نکاحہن، یہ ان عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنا، کان فاحشۃ، بہت قبیح عمل ہے، ومقتا، سببا للمقت من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، ناراضگی کا سبب ہے، وہ اشد البغض، اور مقت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بہت سخت ناراضگی کو، بہت سخت غصے کو. تو مقتن جو ہے نا، مقتن اصل میں مصدر ہے، اشارہ اس طرف ہے، سبباً کہہ کے مقتن ہے مصدر، اور یہاں جو ہے نا مجاز ہے، اور مطلب یہ کہ ایسا عمل ہے جو مقت کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سخت غصے کا سبب بنتا ہے. وساء بئس سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے، طریق ذالک کا یہ راستہ اختیار کرنا. جدید طلب آج کے سبق سے متعلق سوال یہ کہ قنطار کیسے کہتے ہیں؟ قنطارن آپ نے کہا، آپ نے پڑھا، تو اس کو جواب اس میں کمنٹس میں لکھیے گا کہ کیسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.